اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہمارا سب سے بڑا اور نمایاں دشمن وہ شیطان ہے وہ پوشیدہ، نظر نہیں آتا، لیکن قرآن اسے بار بار عدو مبین کہتا ہے کہ کھلا دشمن، واضح، یعنی جو چھپ کے نہیں رہ سکتا۔ تو ہم نے تو کبھی شیطان کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، اور اختیار بھی اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، تو جو بھی ممتحن ہوتا ہے وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ اختیار دیا ہے۔ تو اس اختیار کی وجہ سے اب وہ شیطان انسان پہ اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ بعض لوگ پورے کے پورے اس کے تسلط میں چلے جاتے ہیں، یعنی پورا کنٹرول شیطان کا ان پہ ہو جاتا ہے، شیطان ان پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ ان کے دینی مسائل ہوں ان میں بھی شیطان، ان کے معاشی مسائل ہوں اس میں بھی شیطان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب ڈانٹا تھا اور دھتکارا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ اپنی آواز سے تو جس کو بھی اس کے دین سے دور کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ استفزاز کا اصلی مطلب ہوتا ہے کاٹنا، تو وہ یعنی جس روٹین میں چلے آ رہے ہوں، دیکھیں ایک بندہ بڑی اچھی روٹین میں ہوتا ہے تو ایک دم سے وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے، عبادات چھوڑ دیتا ہے، یا کسی بھی ایسی سرگرمی میں شامل ہو جاتا ہے جو شیطان والی، تو وہ اس شیطان کے اس اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اپنی آواز کے ساتھ، آواز ایک اثر رکھتی ہے، تو جتنی غلط اور جتنی بیہودہ، جتنی جو ہے ایسی فحاشی پر مبنی باتیں ہم اپنے کانوں میں ڈالیں گے تو ظاہر ہے اس کے اثرات ہمارے دل تک پہنچیں گے، تو دل پھر وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس پہ ایسی زرخیزی نہیں آتی کہ وہ حق کو، دین کو قبول کر لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، کہ ان پر اپنے گھوڑ سوار اور پیادہ لشکر جو ہیں وہ بھی لے آ، یعنی اس کے لشکر اتنے بڑے ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ یہ فرمایا ہے کہ اس کے پاس یہ سارے اختیار وسائل موجود ہیں، یعنی وہ اگر کوئی کام جلدی سے کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، کوئی آسانی سے کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لشکر ہیں، اس کے عساکر ہیں۔ اور ایک قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، کہ بے شک تم وہاں سے، وہ تمہیں اور اس کا قبیلہ یعنی شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ دشمن آپ کو پورا واچ کر رہا ہو، دیکھ رہا ہو، اور آپ دشمن کو نہ دیکھ پائیں تو آپ کس قدر غیر محفوظ ہیں، آپ کس قدر اس بات کے محتاج ہیں کہ آپ کی حفاظت ہونی چاہیے۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہلو سے بالکل آزاد ہیں. ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا دشمن جو ہمارے اندر موجود ہے، جو ہمارے رگ و پے کے اندر ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ جیسے خون ہمارا گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان بھی ہمارے خون کے اندر ایسے گردش کرتا ہے. یہ اس کا اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. تو جو ہمارے اندر کا بھی دشمن ہے، جو ہمارے باہر بھی ہے، جو ہمارے تمام معاملات کے اندر اس قدر اس کی دخل اندازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اختیار دیا تھا وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ مالوں اور اولاد کے اندر ان کا تو شریک بن جا. وہ کیسے؟ وہ شریک بننا کیا ہے کہ بندہ اچھی بھلی وہ دولت، وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، وہ بے دریغ اس کی مخالفت میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ اس کی عطا ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے، وہ اس کو لے بھی سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا حساب بھی دینا ہے کہ کہاں سے کمایا یہ علیحدہ سوال ہے، اور کہاں پہ خرچ کیا یہ بھی ایک سوال ہے. اور آپ اگر قرآن مجید کے اندر شیطان کا جو تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پڑھیں تو ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو نادار ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال نہیں رہے گا، غریب ہو جاؤ گے. لیکن جب اس نے فحاشی اور عریانی کی طرف لوگوں کو لانا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جی یہ دور حاضر کے تقاضے ہیں نا، ان سے ہم نابل تو نہیں رہ سکتے. ہم اگر میڈیا سے نہیں تعلق رکھیں گے تو پھر میڈیا جب آتا ہے گھر کے اندر، پھر جب وہ LCD چلتی ہے اور پھر اس میں پھر مختلف قسم کی باتیں چیزیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ اسی نوعیت کا رکھا ہوا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے سے ان میں سے جس کو چاہتا ہے کھینچ لے، جس کو چاہتا ہے تو اپنے وہ نرغے میں لے آ، اپنے وہ مکر اور فریب کے اس جال کے اندر لے آ. تو یہ اس کا ایسے فریب جو ہے ہمارے گھروں کے اندر چل جاتا ہے. عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نظر صرف ایسی باتوں پر ہوتی ہے جو ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہوں کہ ہمارا نقصان نہ ہو جائے، لیکن شیطان نے انسانیت کا جو نقصان کیا اور کر رہا ہے وہ ہم سے ہمیشہ پوشیدہ رہا. اس کے ایسے حملے، اس کی ایسی سرگرمیاں، اس کا ایسا اختیار وہ ہمارے اندر شامل ہے کہ ہم یقین کیجئے کئی کے لوگ پورے کے پورے، کئی گھر پورے کے پورے وہ شیطان کی آماج گاہ بنے ہوتے ہیں. ہمیں اس وقت پتہ نہیں چلتا، ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب اس شیطان کے نرغے میں آ کے، جب اس شیطان کے تسلط میں آ کے ہمارے ذاتی معاملات بکھرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، یہ جادو ہو گیا ہے، یہ جن آ گئے ہیں، یہ عصیب ہے. یہ جو ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا، یہ اسی بنیاد پہ ہوتی ہیں جو ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک عرصہ لگتا ہے، وہ تسلط اس کا ایسے نہیں ہو جاتا جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا تو وہ ادھر بصیرہ کر لیتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے تقسیم کی، انہوں نے کہا کہ شیطان ہے، اس کے سامنے 3 قسم کے گھر موجود ہیں. ایک تو ہے اس کی نظر میں خالی گھر، خالی سے مراد کیا ہے؟ جس میں اس کی ضرورت کی چیز نہیں ہے. اس کی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ عقیدہ، جس کو اس نے بگاڑنا ہے، توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، اس میں تزلزل لانا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جس گھر میں یہ ہے ہی نہیں ہے تو ادھر شیطان نہیں جاتا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شیطان کی ایک آماج گاہ ہے. وہ ایسے سمجھیں جیسے قرآن مجید کی آخری صورت کے آخری الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ من الجنۃ والناس، یہ جو شیطان ہے نا یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں.
یعنی وہ اس طریقے سے اپنا ان کو کارندہ بنا چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک شخص پوری زندگی شیطان کی انگلی سے انگلی ملا کے، قدم سے قدم ملا کے وہ چل رہا ہے، تو اب وہ اسی کا کرندہ ہے نا۔ اس کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ رحمان بھی کوئی ہستی ہے، کسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے راستے دکھائے ہیں، اس نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے، اس نے تعلیمات اتاری ہیں، ایسا پیارا انتظام کیا ہے، اس کے تو ذہن میں بھی یہ کبھی تصور نہیں آتا، تو وہ شیطان کے نرغے میں اس قدر آ جاتا ہے کہ اسی کے ساتھ مل کے وہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کی زندگی کا سفر گزرتا رہتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن، اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے تو پھر جیسے کہ آج لفظ مشہور ہے نا، فرنچائز، کہ آپ کسی بھی چین کی، کسی بھی جو سلسلہ ہے، کسی کمپنی کی ایک فرنچائز، یہ اسکول ہیں، اسی طرح بیکریز ہیں، یا جو بھی ایسی چیزیں ان کی آپ ایک فرنچائز لے لیتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی یقین کیجئے کئی گھر شیطان کے فرنچائز وہاں چلتا ہے تو اس کا پورا نظام چلتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، گھروں کے گھر، یقین کیجئے گھروں کے گھر، وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ اذان ہوتی ہے، وہ اس کو ایک بوجھ سمجھ کے، اس کو ایک اپنے اوپر ایسا سمجھ کے کہ یہ کیسی آواز ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اٹھنا تو دور کی بات، پوری رات اور دن کا ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ خیالوں میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کی بات بھی ماننی ہے، تو یہ ہے وہ شیطان کی فرنچائز۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر جو صورتحال ہے، اب اگر میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ کو ایک لگے گی تو حیرانی کی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ثمر الا لمسافر، کہ جو رات کی باتیں ہیں نا، یہ صرف مسافر کے لیے ہیں، او لمسلن، یا نمازی کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ مسافر چونکہ وہ سفر میں ہے تو وہ باتیں کر سکتا ہے تاکہ اس کا سفر کٹتا رہے، سفر میں اس کو بورنگ محسوس نہ ہو، سفر کٹتا رہے اس کا، وہ سفر میں ہے تو وہ باتیں چلو کر لے۔ دوسرا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازی ہے، یعنی رات کا نمازی، جو قیام اللیل کرنے والا ہے، جو رات شب زندہ دار ہے، وہ اگر رات کو باتیں کر لیتا ہے، وہ اپنی تہجد کے متعلق، قیام اللیل کے متعلق، میں نے اس وقت اٹھنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور وہ اس قسم کی باتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ چلو اس کو وقت مل جائے کہ وہ سو نہ سکے، یعنی سو نہ جائے، جس کی وجہ سے اس کی تہجد رہ جائے، تو یہ نمازی کے لیے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء کے بعد رات کی باتیں نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو معمول تھا وہ کیا تھا؟ یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، کہ عشاء سے پہلے آپ سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کے اندر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات سے ڈانٹتے تھے کہ عشاء کے بعد ہم باتیں کریں، یعنی ایسی اجازت ہمیں نہیں تھی۔ تو اب جو ہمارے کلچر کے اندر، ہماری تہذیب کے اندر یہ بات شامل ہو چکی کہ ہم نے سارے کام، سارے فنکشن، ساری شاپنگ، سارے ہوٹلنگ، یہ سب کچھ ہم نے عشاء کے بعد ہی کرنا ہے، تو اب مجھے بتائیے اس کے اثرات ہماری فجر پہ، ہماری تہجد پہ پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے؟ لیکن اس سے واپسی کی طرف آنا کوئی نہیں چاہتا۔ اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ وہ شخص، وہ کنبہ، وہ خاندان، وہ فیملی جو رات کو ایسے 1:30 بجے 2 بجے سوتی ہے، اب مجھے بتائیے کہ فجر کے لیے وہ کیسے اٹھ سکیں گے؟ وہ نہیں اٹھیں گے۔ اور اب یہ وہ گھرانہ ہے جس میں شیطان کا تسلط ہو چکا ہے۔ وہ کیسے کہ شیطان جو ہے ہم میں سے ایک کے کان میں وہ باقاعدہ طور پہ حدیث کی روح سے وہ پیشاب کرتا ہے۔ اب شیطان دھمکیاں دیتا ہے کہ یہ اٹھے نا، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، اب نہ اٹھو، دیکھی جائے گی، وہ پھر دھمکیاں دے دے کے سلا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمیں جاگ نہیں نہ آتی، یہ شیطان کا تسلط ہے۔ جو ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، یہ شیطان کا غلبہ ہے۔ تو ہم نے ایسے سمجھے اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر شیطان کی فرنچائز خریدی ہوئی ہے،
ہم اس کے مطابق ساری زندگی کا لایا عمل چلاتے ہیں۔ یہ تو ہے ہمارے اخلاق و کردار سے تعلق رکھنے والی باتیں۔ شیطان نے تو ہم سے ہمارا دین بھی چھینا، ہمارا عقیدہ بھی چھینا۔ ہم تو اس پر بھی نہیں کانپے کہ یہ کیا ہم سے ہو گیا کہ ہم شیطان کے نرغے میں اس قدر ہے کہ ہمیں کبھی یہ بھی توفیق نہیں ملی کہ ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لے لیں کہ وہ کس نوعیت کا ہے، کس صورت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ انی خلقت عبادی حنفاء، کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا۔ وہ یکسو تھے، وہ اوروں کی طرف مائل نہیں ہوتے تھے، وہ کسی اور کی پرستش اور پوجا نہیں کرتے تھے۔ شروع میں یہ سلسلہ رہا سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے تک۔ پھر کیا ہوا؟ فَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، پھر ان کے پاس شیاطین آتے رہے اور انہوں نے ان کے دین سے ان کو پھیر دیا، ان کے سامنے اور باتیں رکھی اور نظام رکھے، انہیں بتایا کہ تمہاری یہ بھی ضرورت ہے، تمہاری یہ بھی ضرورت ہے، تم یہ نہیں کرو گے تو معاشرے کے اندر جیو گے کیسے؟ تم نے اگر یہ علم نہ سیکھا، یہ فن نہ سیکھا، یہ ڈگری نہ لی تو تم ملازمت کیسے کرو گے اور تمہارا نظام کیسے چلے گا؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے انہیں بالکل پھیر دیا کہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کا تو وقت ہے لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں۔ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ان کو ان کے دین سے برگشتہ کر دیا، پھیر دیا۔ تو جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے، نہ کوئی صبح کے وقت اصبحنا واصبح الملک للہ یہ کہے کہ ہم نے اور ساری بادشاہت نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صبح کی، تو جس گھر میں یہ اعلان نہیں ہوں گے، ایسا اظہار اور کلمات نہیں ہوں گے، تو وہاں تو شیطان کا تسلط ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گھر والا وہ بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو کنڈی لگاتا ہے نا، میں جو پہلے شروع میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بڑا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اختیار کس قدر ہوگا کہ جس نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بچانے والی ذات وہ اس سے بہت قوی ہے، لیکن اس نے چونکہ ہمارا امتحان لینا تھا، یہ شیطان کے نرغے میں کس قدر رہتے ہیں اور رحمان کے پاس کس قدر آتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیے ہیں اور ہمیں یہ کہہ دیا کہ تم نے یہ ذکر کرنا ہے، یہ نام لینا ہے، تو اس کی وجہ سے شیطان کا تسلط نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بسم اللہ کہہ کے بند کرتا ہے اپنے دروازے کو، کنڈی لگاتا ہے، تو یہ اب دروازے کو کنڈی لگانا بے شک اوپر سے کھلا ہے، آپ نے دروازے کو بند کیا ہے، لیکن شیطان جب آتا ہے تو وہ اپنے چیلوں سے کہہ دیتا ہے کہ اب یہ رات یہاں گزار نہیں سکتے، ہم یہاں پہ رات نہیں گزار سکتے کیونکہ یہ کنڈی بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی طاقت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کا اختیار اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن رحمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ قدرتوں کا مالک ہے، کوئی اس کی طرف چل کے تو آئے شیطان کے تسلط سے اپنے آپ کو نکال لے تو صحیح۔ یہی وہ دعوت ہے، یہی وہ تذکیر ہے جو مقصود ہے کہ ہم سب شیطان کے نرغے سے نکل کے آئیں اور رحمان کی طرف آنے کی کوشش کریں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن بنا کے رکھنا ہے۔ ہم نے شیطان کے کہنے پر اپنوں کو دشمن بنا لیا، کسی سے تھوڑی بات ہوئی اس سے زندگی بھر کا مقاطع کر لیا، بائیکاٹ کر دیا، اسے کٹ آف ہو گئے، نہ یہ دیکھا کہ یہ میرے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، بس ایک ایک بات پہ اس شیطان کے کہنے پہ ہم نے وہ رشتے ناتے تو توڑ دیے لیکن اس شیطان کو نہیں چھوڑا۔ جس نے ہمارا دین بدلا، جس نے ہماری سوچ بدلی، جس نے ہماری فکر کے اندر غلط تصورات پیدا کیے، آج جو انسانیت قرآن سے، سنت سے، اسلام سے دور ہے، وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ شیطان ان کو مختلف قسم کے جھانسے، مختلف قسم کی باتیں ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ ترقی، یہ مادہ اور یہ دولت یہ تمہارے پاس آنے چاہیے، سارے مسائل کا حل یہی ہے۔ میرے دوستو، جو بہت سی دولت کے انبار
وہ بڑے بڑے اچھے شاندار ممالک، وہ کیا سکون سے جی رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑی بڑی پریشانی کے عالم میں، ان کے جا کے لوگوں سے پوچھئے، آپ تو چلیں اللہ کی توفیق سے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، ایک کمیونٹی ہے، معاشرہ ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، ایک دوسرے کا پتہ لیتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ ہمارے ایک چینل پہ یہ بات آئی کہ یو کے اندر ایک شخص، ایک مسلمان بیڈ پہ پڑا ہے اور ایک غیر مسلم ہے۔ اب غیر مسلم کو کوئی ملنے نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے ہاں تو ایسا تصور نہیں ہے۔ تو مسلمان جو ہے قدم قدم پہ اس کے ساتھ، اس کے آگے پیچھے کوئی آ رہا ہے، کوئی پھل لے کے آ رہا ہے، کوئی یورو، کوئی وہ، یعنی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ بہت حیران ہوا جو اس کے ساتھ بیٹھ پہ تھا کہ یہ وجہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین کے اندر اس کی بڑی اہمیت، یہ عیادت ہے، اور اس عیادت کے نتیجے میں 70,000 فرشتے صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، جو صرف یہ کام کرتا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو یقین کیجئے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ایک امریکہ کے اندر ایک نوجوان، وہ آپ کو یہ علم ہوگا کہ وہ جاتے ہیں، جو یہاں سے اکثر لوگ وہ پھر اپنے ایک کوارٹر کے اندر وہ رہتے ہیں، رہائش رکھتے ہیں، تو رات کو نا وہ نوجوان اٹھ کے روتا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا۔ اب یہ جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ اس کو ہی محسوس ہو سکتا ہے جو یہ بنا کے رکھتا ہے۔ اس کے رونے سے وہ جو گھر والے تھے، وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے اس سے پوچھا، یعنی آواز تو چلی جاتی ہے نا، رات کا وقت ہو اور تہجد کا وقت ہو تو آواز تو بالکل ساتھ رہتے ہوں، آواز چلی گئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا، جمع ہو گئے، کہ کیا وجہ ہے رات کو تم روتے ہو؟ کوئی اداسی ہے؟ کوئی تمہیں اپنے گھر والے یاد آتے ہیں؟ کوئی اور معاملہ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں تو اس رب تعالیٰ کے شکر پہ اپنے آنسو بہاتا ہوں، میں اس لیے روتا ہوں، صرف اس چیز کو دیکھ کے وہ ساری فیملی مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ سکون کے متلاشی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ تک اور یہ یو کے تک اپنے آپ کو منچا کے بڑی ترقی لے لیں گے؟ میرے دوستو، سوئٹزرلینڈ بھی تو موجود ہے، دنیا کا حسین ترین ملک ہے، لیکن اس میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیتھ پارلر بنے ہیں کہ آپ کتنے کی موت لینا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کوئی گیا گزرا بھی مسلمان ہو، وہ کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی موت کو خود لوں؟ ہاں، بعض لوگ بڑے مایوس ہو کے، نا امید ہو کے ایسی کوشش، ایسی جستجو یا ایسا ذہن رکھتے ہیں۔ اس پہ میں نے تفصیل سے آپ سے بات کی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سکون چاہتے ہیں تو وہ اسلام میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے، وہ امن، وہ سکون، وہ راحت، وہ اسلامی تعلیمات میں، اسلامی معاشرت میں ہے۔ آپ پتہ نہیں کیسا معاشرہ، یعنی وہ لوگ جو دین سے متنفر ہیں وہ کیسا معاشرہ چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب شیطان کے اہداف ہیں۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے ہم پہ حملے کرتا ہے اور اس طریقے سے ہم پہ وار کرتا ہے کہ گھرانے ہمارے، لوگ ہمارے پیارے، وہ شیطان کے بالکل تسلط میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو یہ اختیار دیا تھا، اس وقت یہ فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے نا، میرے بندے، یہ عبادی کا لفظ جو ہے یہ ہمیں کچھ بتاتا ہے کہ ہم اس کے بندے بنیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم پہ شیطان کا تسلط نہیں ہوگا۔ شیطان کا وسوسہ آ سکتا ہے، شیطانی خیالات آ سکتے ہیں، شیطان کوئی ایک آدھا کام ایسا کروا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ پوری نسلوں کی نسلیں ہی شیطان کے پیروکار بن جائیں، اس کے پیچھے چلنے والے بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ قرآن مجید کے الفاظ امید کے لیے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر کے لے جائیے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو بہت دشمن ہے، تیرا بہت اختیار ہے، تجھے بہت کچھ دیا گیا ہے، لیکن جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ تسلط نہیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ پورے شیطان کے سپورٹر بن جائیں، اس کے حمایتی بن جائیں۔ تو اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور اس کا سب سے جو بڑا حملہ ہوتا ہے
وہ جیسے میں نے حدیث عرض کی، حدیث قدسی، کہ شیطان ان کے پاس آئے اور ان کے دین سے ان کو پھیر دیا۔ تو آج بھی بہت سی طاقتیں، شیطانی طاقتیں اور شیطان کے کرندے وہ دین سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا دین، متاع ایمان، جس پہ سب کچھ قربان کرنا چاہیے، وہ آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یعنی دین کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی سربلندی کے لیے آپ اپنی جان بھی دے دیں تو یہ شہادت کا رتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے اس کا۔ لیکن وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان چند روپے کی خاطر، یہ آسائش اور سہولیات کی خاطر آپ سے آپ کا دین چھین لے۔ تو ہم نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اب وہ شیطان کیسے دور ہوتا ہے؟ آپ یہ جو آخری صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص، یہ پڑھیں گے، اس سے شیطان جو ہے وہ اس کے حملے ہم سے دور ہوں گے۔ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ اس کی تلاوت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یستطیع الباطل، کہ باطل قسم کے لوگ، جو جادوگر ہیں، جو غلط قسم کے لوگ ہیں، شیطان، ان کا پھر اس پہ بس نہیں چلے گا، وہ اس کا اختیار نہیں رکھتے جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو شیطان کو اپنے آپ سے دور رکھیں اور اعوذ باللہ کا ورد کرتے رہیں۔ جیسے ہمارے اندر کسی کو غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دو شخص لڑ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص کی ناک بڑی سرخ تھی اور اسے یعنی ایسے سمجھے بہت زیادہ اسے غصہ آیا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھے تو اس کی حالت دور ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو ہمارے غصے ہیں نا، جو کمزوروں پر اور اپنوں پر آتے ہیں، یہ غصہ اس وقت دور ہو سکتا ہے جب ہم شیطان کو اپنے آپ سے دور کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، کہ یہ جو جلد بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ جلد بازی جو ہمیں روڈ پر، جو ہمیں لائن میں کھڑے ہوئے بڑی آ جاتی ہے، ویسے ہم بیٹھے رہیں، گھنٹے گزارتے رہے تو اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم روڈ پہ آ جاتے ہیں تو کوئی سامنے آئے صحیح، فوراً غصہ، ہارن اور اس کو تنگ کرنا یہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سارے ہمارے معاملات ہیں۔ تو یہ عجلت، یہ جلد بازی، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ غصہ جو ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو شیطان کے چیلے اگر ہم خود بن جائیں تو پھر شیطان کو اس گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو گھر، جو فرد خود ہی شیطان کا کرندہ بنا۔ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کی بد نصیبی، وہ صبح سے شام تک ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی قوم کسی جگہ پہ جمع ہوتی ہے، وَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر نہیں کرتے، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ، اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتے، جمع ہوئے، نہ اللہ کا نام لیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجلس، ان مجلس والوں پر باعث ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو اس جرم میں ان کو سزا دے سکتا ہے۔ انہوں نے ایک جرم کیا ہے، تو وہ گھر، وہ فرد، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیتے، اسے پسند ہی نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑی ایک مشکل ہے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر ہے۔ تو ایسی صورتحالوں سے اپنے آپ کو نکال کے اللہ کے ہو جائیے۔ اللہ کا ذکر، اس کی یاد اور اس کی عبادت اور اس کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب ہم امور انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے نرغوں سے ہمیں بچا کے رکھے گا۔ وہ دشمن ہے، تو دشمن کو دشمن بنا کے رکھے۔ آپ دیکھیے اپنے جو اپنے دشمن بنائے ہوتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے اندر دشمن بنے ہیں نا، کوئی بازار کی سطح پہ، کوئی سیاسی جماعت کی سطح پہ، کوئی مذہبی مسالک کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں نا، تو ہم ایک دوسرے کے دشمن کیسے بن کے رہتے ہیں؟ ہمیں ان ساری دشمنیوں کو بھلا کے شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔
جس دن یہ ہم کر لیں گے تو یقین کیجئے ہمیں راحت اور سکون اور سارے وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ملیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور شیطان کے حملوں سے جو خناس ہے، خناس کا مطلب ہوتا ہے جو پلٹ پلٹ کے حملے کرتا ہے، وہ ایسے ہے کہ آپ ایک سے بچنا چاہیں تو دوسری طرف سے آ جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور آپ نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ بھاگتے ہوئے اس کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے، لَوْ ذُرَاتٌ، صحیح مسلم کی روایت۔ اب وہ بھاگتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ اسے آواز نہ پھر وہ جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، یہ نہیں کہ اب وہ چلا جائے، وہ پھر آ جاتا ہے اور تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب نماز شروع ہوتی ہے تو پھر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اذکر قضا و قضا، یہ یاد کر وہ یاد کر۔ اب اس حدیث کی صداقت تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ نماز میں ایسی چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو عام حالات میں نہیں آتی۔ حدیث ٹھیک ہے، یعنی بالکل عمل اس کے مطابق ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان پلٹ پلٹ کے حملے کرتا ہے، تو وہ ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو ہم کمزور ہیں، تو ہمیں اس مالک کی طرف آنا ہے جس کی وجہ سے اس کے حملوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور شیطان کے حملوں سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي